اس میں بہت اللہ کی نعمتیں بیان ہوئی ہیں. نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی. کسے کہتے ہیں؟ شہد کی مکھی. اس صورت میں اللہ نے اپنے انعامات ایسے بیان کیے ہیں کہ مزہ آتا ہے پڑھ کے. اللہ یہ بھی کر رہا ہے, اللہ یہ کر رہا ہے, اللہ یہ کر رہا ہے, اللہ نے تمہیں یہ, پوری صورت میں یہی ہے. تو میں جلدی جلدی وہ چند آیتیں پڑھ لیتا ہوں, پوری تو پڑھنا ممکن نہیں ہے. فرمایا خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. اللہ نے انسان کو ایک پانی کے غلیظ قطرے سے بنایا, اور کیسا جھگڑالو ہے, کیسے باتیں کرتا ہے بڑا ہو کر, ٹھیک ہے نا. والانعام خلقها, اس نے ان چوپایوں کو, جانوروں کو تمہارے لیے بنایا جس میں تمہیں گرمی بھی ملتی ہے, ان کے گوشت میں, ان کی اون میں, اور اس سے تم کھاتے بھی ہو. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. اور خاص طور پر دیہاتی لوگ جب یہ ریوڑ صبح لے کے نکلتے ہیں اور شام کو تھکے ہارے اس ریوڑ کو لے کے گھر آتے ہیں, تو اس میں تمہاری ایک زینت ہوتی ہے, اس میں تمہارا ایک جمال ہوتا ہے. وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ. ان جانوروں پہ بوجھ رکھ کے تم ایسی جگہوں پہ پہنچتے ہو کہ تم اپنی کمر پہ یہ بوجھ اٹھا کے نہیں جا سکتے تھے. والخیل والبغال والحمیر, اسی نے خچر کو پیدا کیا, گھوڑوں کو, گدھوں کو پیدا کیا تاکہ تم ان میں سوار ہو. ہزاروں سال سے تو انسان انہی چیزوں میں سوار ہو رہا ہے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اور ایسی چیزیں بھی پیدا کرے گا جو تمہیں معلوم نہیں ہے. انزل من السماء ماء, آسمان سے پانی برسایا. لکم منہ شراب, اس پانی کو تم پیتے بھی ہو. ومنہ شجر, اسی سے درخت اگتے ہیں. ینبت لکم بہ, اسی پانی سے تمہارے لیے پیدا کرتا ہے, اگاتا ہے. الزرع, کھیتیاں. والزیتون, زیتون بھی ہوگا. کتنا فرق ہے نا زیتون کے, وہ پانی سے پیدا ہو رہا ہے کیا؟ تیل. والنخیل, کھجور کے درخت پیدا ہو رہے ہیں اس سے. والاعناب, انگور پیدا ہو رہے ہیں. یعنی ڈفرینٹ چیزیں ہیں یہ, ان کا آپس میں کوئی لنک, کوئی مماثلت نہیں, لیکن اس پانی سے ہی سب چیزیں پیدا ہو رہی ہیں. اور ومن کل الثمرات, اور ہر طرح کے پھل پیدا کیے. بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے, یتفکرون, جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. وسخر لکم اللیل والنہار, دن اور رات کو تمہاری خدمت میں لگا دیا. دن آ رہا ہے, رات جا رہی ہے, رات آ رہی ہے, دن جا رہا ہے, یہ ہمارے فائدے کے لیے. والشمس والقمر, سورج چاند کو تمہاری خدمت میں لگا دیا. والنجوم مسخرات بامری, ستارے بھی اللہ کے حکم سے تمہاری خدمت پہ لگے ہوئے ہیں. اس میں بے شک نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. پہلے کیا لفظ استعمال کیا؟ غور و فکر والوں کے لیے. اب لفظ استعمال ہو رہا ہے عقل سے کام لینے والوں کے لیے. اور مختلف رنگ کی چیزیں اس نے زمین میں تمہارے لیے پیدا کر دیں. اس میں نشانی ہے یذکرون, ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ, اسی نے سمندر تمہارے لیے مسخر کیا ہے, سمندر تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا. لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا, اس سے تازہ گوشت نکال کے کھاتے ہو. اللہ نے مچھلی کے گوشت کو کیا کہا ہے؟ طریہ, کیونکہ اس گوشت سے سستی نہیں آتی بلکہ تازگی آتی. گائے کا گوشت کھائیں گے, گائے جیسے ہو جائیں گے تھوڑے دنوں میں, پڑے رہیں گے بس ہر وقت. فش کھائیں گے, مچھلی کی طرح پھدکتے پھریں گے, ٹھیک ہے نا. تو اللہ فرماتے ہیں ایسا بہترین گوشت تم اس سے نکالتے ہو. وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا, اسی سے تم ہیرے جواہرات بھی نکالتے ہو جو تمہاری زینت کا ذریعہ بنتے ہیں. وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ, اور اے مخاطب تو دیکھتا ہے کہ سمندر کی کشتیاں اور جہاز کیسے لہروں کو پھاڑتے ہوئے چلتے ہیں. انسان کی خدمت ہو رہی ہے نا, تجارتی جہاز کیسے ان بڑی بڑی لہروں کو پھاڑتے ہوئے سمندر کی پشت پہ سفر کرتے ہیں. لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ, تاکہ تم رزق تلاش کرو, تجارت کرو, روزی تلاش کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, شاید تم اللہ کا شکر ادا کرو. وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي أَن تَمِيدَ بِكُمْ, زمین میں بڑے بڑے پہاڑ اس نے ڈال دیے ہیں تاکہ زمین کا بیلنس خراب نہ ہو. وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا, اس نے اس میں دریا پیدا کر دیے. سبلن, راستے بنا دیے. لعلکم تہتدون, تاکہ تمہیں سفر میں آسانی ہو, ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکو. وعلامات, اور اس میں نشانیاں پیدا کر دیں. وبالنجم ہم یہتدون,
اور ستاروں کو دیکھ کر تم سمندروں اور صحراؤں میں اپنی سمتوں کو متعین کرتے ہو. ستاروں کا ایسا سسٹم بنایا ہے کہ ستاروں سے تمہیں راہیں پتہ چلتی ہیں. افمن یخلق کمن لا یخلق, بتاؤ جو پیدا کرتا ہے کیا وہ ان جیسا ہو سکتا ہے جس نے پیدا نہیں کیا؟ جو یہ سب چیزیں بنا رہا ہے اس میں اور نہ بنانے والے میں کوئی فرق نہیں ہے کیا؟ ہم نے تو فرق مٹا دیا نا. مخلوق کو درجہ ہم نے اللہ جیسا دے دیا ہے. تو اللہ کہتے ہیں من یخلق, جو خالق ہے وہ غیر خالق کے برابر ہو سکتا ہے. افلا تذکرون, تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اللہ کی نعمتوں کو اگر تم شمار کرنا شروع کر دو تم اس کو گن نہیں سکتے. بے شک اللہ مغفرت کرنے والا اور رحیم ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ تمہیں فوراً گناہوں پہ پکڑتا. آگے اللہ نے فرمایا والذین یدعون من دون اللہ, اللہ کے سوا تم جن کو پکارتے ہو, لا یخلقون شیئا, کچھ بھی نہیں بنایا انہوں نے. کوئی پتھروں کے سامنے جھک رہا ہے, کوئی مزار پہ بزرگوں کے سامنے جا کے منتیں مان رہا ہے, کوئی نبی کو مشکل کشا حاجت روا سمجھ رہا ہے. فرمایا اللہ کے سوا جس کو پکارتے ہو, لا یخلقون شیئا, کچھ بھی نہیں بنایا. وہم یخلقون, خود بنائے گئے ہیں وہ. اموات غیر احیاء, مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں. وما یشعرون ایان یبعثون, ان کو تو قبروں میں جا کے یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ ہمیں دوبارہ کب زندہ کیا جائے گا. جن باباؤں کو تم پوچھتے ہو نا, ان کو بیچاروں کو نہیں پتہ قیامت کب آئے گی. الہکم الہ واحد, تمہارا معبود صرف ایک الہ ہے جو اکیلا ہے. کیا جاندار آیتیں, صرف ایک ہے, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. آگے جلدی جلدی بس یہ ختم کرتے ہیں. آگے اللہ نے فرمایا ان لکم فی الانعام العبرہ, ان چوپایوں میں عبرت کا سامان. ہم ان کو سوکھا چارہ کھلا کے کیسے ان کے تھنوں میں تمہارے لیے چکنا گاڑھا دودھ نکالتے ہیں. اور اوحا ربک الی النحل, تیرے رب نے شہد کی مکھی کو سکھا دیا ہے کہ تو جا جگہ جگہ سے پھلوں کا رس چوس کے شہد کے چھتے بنا اور راستے لمبے لمبے طے کر, تیرا رب تجھے راستے بھولنے نہیں دے گا. اور پھر اس کے پیٹ سے کیسا بہترین مشروب نکلتا ہے جس میں اللہ نے لوگوں کے لیے شفا رکھ دی ہے. اللہ فرماتے ہیں واللہ خلقکم, اللہ کے تصرفات دیکھو, اس نے تمہیں پیدا کیا, تمہیں موت دے دیتا ہے. بعض لوگوں کو اتنے بڑھاپے تک پہنچا دیتا ہے کہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی ان کی کھوپڑی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. لکی لا یعلم بعد علم شیئا, اللہ کے تصرف ہیں. اتنے اتنے ذہین لوگ اللہ بڑھاپے کی انتہا کو لے جاتا ہے, ان کی بچوں والی حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. فرمایا کہ جعل لکم من انفسکم ازواجا, اس نے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے, ان بیویوں کو پیدا کیا جن سے بنین وحفدا, تمہیں بیٹے بھی دیے پوتے بھی دیے. ان سے جو جوان بیٹے بھی نعمتیں اللہ کی, تو اللہ بیٹیوں کو الگ بیان کرتا ہے, بیٹوں کی نعمت کو الگ بیان کرتا ہے. یہ بیٹے تمہارے لیے دست و بازو بنتے ہیں. پھر پوتے بھی دیے, اللہ بیٹوں کے ساتھ پوتوں کی نعمت کو بھی بیان کر رہے ہیں. اس لیے جوانی میں شادی کر لیا کرو تاکہ جوانی میں دادا بن کے پوتوں کی نعمت بھی دیکھ لو. اتنے بڈھے ہو کے 40 سال کی عمر میں شادیاں کر رہے ہیں کہ جب بیٹا بڑا ہوتا ہے تو خود لٹکے ہوئے ہوتے ہیں پاؤں قبر میں. نہ بیٹے کی خوشیاں دیکھ سکتے ہیں, پوتا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پوتا تو خاندان پورا آباد ہوتا ہے جب بیٹوں کے ساتھ پوتے بھی ہو جائیں. تو جوانی میں سارے کام ہو جائیں. آپ جوانی میں دادا بننے کا مزہ ہے. پھر لوگ بولیں گے محلے کا دادا آ رہا ہے, پھر اچھا لگے گا. کون آ رہا ہے؟ دادا آ رہا ہے, بھائی بچ کے رہو. تو اللہ فرماتے ہیں پھر ان سے تمہیں پوتے بھی دیے اور تمہیں پاکیزہ چیزیں اس نے کھانے کو دیں. اخرجکم من بطون امہاتکم, اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے نکالتا ہے. لا تعلمون شیئا, اس وقت تمہیں دنیا کی کچھ خبر نہیں ہوتی. اس نے اپنی قدرت سے تمہیں نکالا, بنا کے نا پورا کنسٹرکشن کا کام ڈینٹنگ پینٹنگ مکمل ہو گیا. چل بھائی نکل باہر, بس اب کتنے دن پڑا رہے گا اندر, باہر نکل. ٹھیک ہے, باہر نکلتے ہو ایک عجیب دنیا نظر آتی ہے جس کی تمہیں کوئی خبر نہیں تھی. یہ سب اللہ کے کام ہے, یہ خود بخود نہیں ہو رہا. فرمایا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ, لیکن سیکھنے کے لیے اس نے تمہیں آنکھیں دیں, سننے کے لیے کان, اور سوچنے کے لیے دل اور دماغ, تاکہ اب تم دنیا میں آ کے سیکھو. ابھی تک تو تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے. الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء, دیکھتے نہیں ہو ان پرندوں کی طرف جو آسمانوں میں کیسے تیر رہے ہوتے ہیں, کیسا ان کو بیلنس سے اڑنا سکھایا اللہ تعالیٰ نے.
ما یمسکہن الا اللہ, آسمان کی بلندیوں میں ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں روکتا. یہ سب اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے, بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. پھر اللہ نے فرمایا اس نے جانوروں کے کھالوں سے تمہارے لیے مختلف چیزیں بنائی ہیں جن کو تم سفر میں استعمال کرتے ہو, خیمے لگاتے ہو, اس سے اوڑھ کے گرمی میں استعمال کرتے ہو. اور یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا, فرمائی اللہ کی نعمتوں کو جانتے ہیں لیکن ایسے بن جاتے ہیں جیسے جانتے نہیں ہیں. ینکرون کا مطلب انکار کا مطلب دل میں نہیں تسلیم کرتے, جاننے کے باوجود ایسے بنتے ہیں جیسے ان کو کچھ پتہ نہیں ہے. پھر اللہ نے ایک اہم آیت اس میں یہ بھی نازل کی کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا, جب اللہ سے کوئی ایگریمنٹ کرو نا, جیسے توبہ کی اللہ یہ گناہ نہیں کروں گا میں, تو اللہ کے کیے ہوئے عہد کو چند ٹکوں کے بدلے میں مت بیچو. جب انسان توبہ کرتا ہے دوبارہ گناہ کی طرف توجہ جاتی ہے تو وہ جو لذت ہے نا وہ تھوڑی سی ہے, چند ٹکے ہیں وہ, اور اللہ کا عہد بہت قیمتی ہے. تو اس ایگریمنٹ کو چند ٹکوں کے بدلے میں مت توڑا کرو. کیوں؟ انما عند اللہ هو خیر لکم, تم اس ایگریمنٹ پہ قائم رہو گے نا تو جو اللہ کے پاس تمہارے لیے ہے وہ اس لذت سے 1000 گنا بہتر ہے. ایک بات. دوسری بات, ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, اور جس لذت کے پیچھے بھاگ رہے ہو یہ ویسے ہی فنا ہونے والی ہے. ایک تو تھوڑی بھی ہے اور ختم ہونے والی, ہمیشہ نہیں رہے گی یہ. وما عند اللہ باق, اور جو اللہ تمہیں دے گا وہ اس سے بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا, اور اگر تم صبر کرو گے, اپنے آپ کو روکو گے, تو ہم تمہیں جتنا عمل کرو گے نا اس سے کئی گنا بڑھا کے اس کا اچھا بدلہ دیں گے. تو اس لیے بھائی توبہ